آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھجور کی نبیذ پلائی گئی، لیکن وہ آپ کے پیٹ کے زخموں کے ذریعے باہر آ گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں اور اس بات کی اجازت چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے ساتھیوں کے قریب جگہ عطا فرمائی جائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اب میں یہ جگہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایثار کرتی ہوں۔ انہیں السلام علیکم دوستو، فرسٹ محرم جو کہ بہت ہی مقدس اور ہمارا اسلامک نیا سال شروع ہوتا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کے لیے وہ بہت غمگین لمحات ہوتے ہیں 10 محرم تک یا پورا مہینہ کہہ لیں، کیونکہ فرسٹ محرم کو حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت ہوتی ہے، اور پھر جو شہادتیں ہیں وہ سید خاندان، ہمارے آقا کا خاندان، علی علیہ السلام، حسین علیہ السلام کا خاندان شہید ہوتے ہیں اور اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں، جن پہ زمین و آسمان اور فرشتے بھی رشک کرتے ہیں کہ ایسا مضبوط ایمان اور ایسا خون جو کہ حیدر کرار علیہ السلام کا خون تھا، انہوں نے کس طرح سے بہادری کے ساتھ شہادتیں دیں اور اس دنیا میں رقم کر دیا کہ یہ آل نبی ہیں، یہ آل علی ہیں، یہ آل رسول ہیں، ان کا یہ مرتبہ ہے کہ یہ نہ جھکتے ہیں نہ ڈرتے ہیں، بلکہ یہ کائنات کے اوپر انہیں کا پہرا ہے اور وہی جنت کے سردار ہیں۔ سو آج ہم دیکھنے والے ہیں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کیسے ہوئی، وہ ساری سٹوری آج ہم جانیں گے۔ سو لیٹس سی۔ میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا گیا، اس دن میں وہی موجود تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر کے لیے صفیں درست کروا رہے تھے۔ میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ ہمارے درمیان صرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حائل تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ صفوں کے درمیان سے گزرتے اور فرماتے جا رہے تھے کہ اپنی صفیں درست کر لو۔ جب آپ نے دیکھا کہ صفیں بالکل درست ہو چکی ہیں اور نمازیوں کے درمیان بالکل خلا نہیں رہا اور سب کے کندھے مل چکے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور تکبیر تحریمہ کہی۔ آپ کی عادت تھی کہ صبح نماز میں اکثر سورہ یوسف اور سورہ نحل میں سے قرات فرماتے۔ آپ پہلی رکعت میں کچھ زیادہ تلاوت فرماتے تاکہ بعد میں آنے والے بھی جماعت میں شامل ہو سکیں۔ ابھی آپ نے نماز شروع کی ہی تھی کہ ایک مجوسی غلام جو پہلی صف میں چھپ کر کھڑا تھا، اس نے موقع پاتے ہی ایک دودھاری تیز خنجر سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سنائی دی کہ مجھے کسی کتے نے کاٹ دیا ہے۔ وہ مجوسی غلام حملہ کرنے کے بعد پیچھے پلٹا اور بھاگتے ہوئے 13 نمازیوں پر حملہ آور ہوا، جن میں سے 7 شہید ہو گئے۔ ایک نمازی نے آگے بڑھ کر اس پر کپڑا ڈالا اور اسے پکڑ لیا۔ جب اس بدبخت غلام نے دیکھا کہ اب میں پکڑا جا چکا ہوں تو اپنے ہی خنجر سے خودکشی کر لی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ ہوا تو صفوں میں
دور دور کھڑے اکثر نمازی اس حملے سے بے خبر تھے۔ جب انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قرات نہ سنی تو سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا، جیسا کہ اکثر اگر امام صاحب سے کوئی بھول ہو جائے نماز کے دوران تو پیچھے کھڑے نمازی سبحان اللہ کہہ کر ان کا دھیان واپس لاتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر نماز فجر پڑھائی۔ اکثر لوگوں کو نماز کے بعد واقعے کا علم ہوا۔ آپ شدید زخمی ہو چکے تھے۔ آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عباس، معلوم کرو مجھے کس نے زخمی کر دیا ہے۔ آپ باہر گئے، کچھ دیر بعد واپس آ کر بتایا، مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ابو اولولو فیروز نے آپ پر حملہ کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہی غلام جو لوہار تھا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ نے کہا، اللہ عز و جل اسے غارت کرے، میری اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی، بلکہ میں نے اسے نیکی کی دعوت دی تھی، میں تو اس کے ساتھ بھلائی کا خواہاں تھا۔ اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھوں زخمی نہیں ہوا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر لے جایا گیا۔ حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ لوگوں پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، گویا اس سے پہلے کبھی بھی ایسی پریشانی اور مصیبت سے دوچار نہ ہوئے تھے۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دینے لگے کہ حضور، آپ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالی آپ کے زخم جلد ٹھیک فرما دیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھجور کی نبیذ پلائی گئی، لیکن وہ آپ کے پیٹ کے زخموں کے ذریعے باہر آ گئی۔ پھر آپ کو دودھ پلایا گیا تو وہ بھی زخموں کے راستے پیٹ سے باہر نکل آیا، کیونکہ آپ کا زخم بہت گہرا تھا۔ لوگ سمجھ گئے کہ اب ہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت سے زیادہ دیر تک فیضیاب نہ ہو سکیں گے۔ پھر لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ ایک نوجوان آ کر کہنے لگا، اے امیر المومنین، آپ کو مبارک ہو کہ عنقریب اللہ عز و جل آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے رحلت فرمانے والے دیگر صحابہ کرام سے ملا دے گا۔ اے امیر المومنین، آپ کو خلافت کا منصب عطا کیا گیا تو آپ نے عدل اور انصاف سے کام لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اچھے خلیفہ اور لوگوں کے خیرخواہ اور محسن ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، میں تو اس بات کو پسند کرتا تھا کہ مجھے بقدر کفایت رزق ملے، نہ کوئی میرا مقروض ہو اور نہ ہی میں کسی کا مقروض ہوں۔ پھر وہ نوجوان واپس جانے لگا تو اس کا لباس ٹخنوں سے ذرا نیچے تھا اور زمین پر لگ رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے فرمایا، اس نوجوان کو میرے پاس بلا لو۔ جب وہ نوجوان آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے بڑی شفقت سے فرمایا، اے بھتیجے، اپنا کپڑا ٹخنوں سے ذرا اونچا کر لے، بے شک اس میں تیرے کپڑوں کی پاکیزگی اور تیرے رب کی بارگاہ میں تیرا یہ عمل تقوی اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ، قربان چاہیے ان پاکیزہ ہستیوں کے جذبہ تبلیغ پر کہ آخری لمحات میں بھی نیکی کی دعوت دینا ترک نہ کی، اور اس حالت میں بھی خلاف شرع کام برداشت نہ ہو سکا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا، تم ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور ان سے عرض کرو، عمر بن خطاب
اس بات کی اجازت چاہتا ہے کہ اسے اس کے ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں جگہ عطا فرمائی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں اور اس بات کی اجازت چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے ساتھیوں کے قریب جگہ عطا فرمائی جائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اب میں یہ جگہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایثار کرتی ہوں، انہیں جا کر یہ خوشخبری سنا دو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اجازت لے کر واپس تشریف لائے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے ہیں تو آپ نے فرمایا، مجھے بٹھا دو۔ آپ کو سہارا دے کر بٹھا دیا گیا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، کیا خبر لائے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو اجازت عطا فرما دی ہے، آپ خوش ہو جائیے۔ جس چیز کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ پسند کیا کرتے تھے وہ آپ کو عطا کر دی گئی ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، مجھے اس چیز سے زیادہ اور کسی چیز کی فکر نہیں تھی، الحمدللہ مجھے میری پسندیدہ چیز عطا کر دی گئی ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب میری روح پرواز کر جائے تو مجھے اٹھا کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر لے جانا، پھر بارگاہ نبوت میں سلام عرض کرنا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کرنا کہ عمر بن خطاب اپنے دوستوں کے ساتھ آرام کی اجازت چاہتا ہے۔ اے میرے بیٹے، اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے وہاں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح خالق حقیقی سے جا ملی تو آپ کو مسجد نبی میں لایا گیا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجرہ مبارک سے باہر کھڑے ہو کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام عرض کیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو حجرہ مبارک میں دفن کرنے کی اجازت طلب کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت عطا فرما دی۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کے بعد کس طرح سے ہمارا ایمان تازہ ہوا اور ہمیں واقعہ شہادت حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انفارمیشن ملی، اور ہمیں اس میں بہت ساری چیزیں ایسی جو ہم میں سے کئی لوگ نہیں جانتے ان کو آج معلوم ہوئی، اور کافی انفارمیشن ملی۔ کافی ایمان افروز واقعہ تھا کہ کس طرح سے جب ان کی روح پرواز کرنے والی ہوتی ہے تب بھی وہ خلاف شرع کام کی اجازت نہیں دیتے۔ اس لڑکے کو واپس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا، اپنے کپڑوں کو اپنے ٹخنوں سے اوپر کر لو تاکہ تقوی اختیار کرو اور اللہ کے نزدیک ہو جاؤ۔ تو یہ حضرت امیر المومنین، امیر المجاہدین، امیر العرب، امیر المسلمین
حضرت عمر ابن الخطاب، جن کے نام سے کافر تھر تھرانے لگتے تھے، جن کے نام سے شیطان کانپنے لگتا ہے، یہ ان کی ہیبت ہے، یہ ان کی طاقت ہے، یہ ان کی عظمت ہے، اور اللہ کے حکم سے شہادت نصیب ہوئی ان کو۔ ایک مجوسی غلام نے ان کو شہید کیا، اور جب وہ کوئی چیز پیتے تھے، جب نبیذ پلائی گئی انہیں، عرب کی ایک بہت ہی زبردست قسم کا یہ مشروب تیار کیا جاتا ہے، جس میں کھجوریں ڈالی جاتی ہیں، بادام اور کچھ ایسی چیزیں، تو وہ بیمار لوگوں کو یا زخمی لوگوں کو پلانے کے لیے اس دوا کا استعمال بھی، یہ سنت بھی ہے، تو جب وہ پلائی گئی تو وہ ان کے زخموں سے باہر آ گئی۔ تو یہ تھا دوستو واقعہ شہادت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے کام اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔